اور ان کے والد محترم جو کہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پروف موجود ہے کہ بچی کی عمر 18 سال سے کم ہے کہ وہاں وقوع نہیں ہوا. جو ایف آئی آر درج انہوں نے کرائی ہے وہ وہاں ضرور ہوئی ہے، لیکن لڑکی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے. اگر یہ وہاں لڑکی بیان دیتے کہ جی اسے جبرن یہاں سے اغوا کر کے لے گیا کسی گاڑی میں ڈال کے، لڑکی کا جو 164 کا بیان ہوگا ضابطہ فوجداری کا، اس کے تحت پھر وہ جس کا نام لے گی، پھر وہی بات آتی ہے کہ ہائی کورٹ کبھی یہ نہیں کہے گی کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ غلط کیا کہ 22,000 روپیہ اس نے کیسے دیا اس ٹیکسی والے کو ظہیر احمد نے، تو وہ کیا انٹروگیشن میں نہیں آتا؟ اب یہاں کوئی مقدمہ درج ہی نہیں ہوا تو پولیس نے کیا تفتیش کرنی ہے، کیا انٹروگیشن کرنی ہے؟ عامر لیاقت علی صاحب کی بیوی، اس کی طرح وہ ہر جگہ بیٹھ کے تو وہ نہیں بات کر سکتی. وہ ایک اچھی شریف فیملی کی لڑکی ہے، وہ ایک بچی جس کو پالا انہوں نے 14 سال، چھوٹی سی تھی، کتنی راتیں جاگ کے گزاری اس کی ماں نے، کتنی دفعہ اس کو خود گیلی بیڈ پہ وہ سوئی، گیلے بیڈ پہ، اور اس کو اس نے خشک بیڈ پہ سلایا. ناظرین، دعا زہرا کے کیس میں ایک اور اہم پیش رفت ہونے جا رہی ہے. کچھ دن پہلے دعا زہرا کے فادر کے وکیل کا بیان آیا کہ دعا زہرا اور اس کے ہسبینڈ کو سندھ ہائی کورٹ نے 19 تاریخ کو طلب کر لیا ہے. اب یہ کیس بہت اہم موڑ پہ ہے، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عزیز اللہ خان صاحب، جو کہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہیں اور اس وقت ایک بہت اچھے ایڈوکیٹ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اب اس کیس میں کیا پیش رفت ہوگی اور اب اس کیس کا کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا، آپ نے جو کویشچن کیا ہے کہ جی اس کے وکیل نے، یہ میں دیکھ رہا تھا کل کہ جی اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ جی 19 تاریخ کو ہائی کورٹ نے نوٹس کیا ہے، ہائی کورٹ سندھ نے نوٹس کیا ہے. اب ہائی کورٹ سندھ کی جورسڈکشن ہے. ہر جیسے علاقہ ہوتا ہے کسی تھانے کا، میں آپ کو سمجھاؤں، اسی طرح ہر عدالت عالیہ کی، جیسے ہم ہائی کورٹ کہتے ہیں، جورسڈکشن ہوتی ہے. اب سندھ کی جورسڈکشن جو ہائی کورٹ کی وہ سندھ تک ہے. اس کیس میں آلریڈی پنجاب کی جو عدالت عالیہ ہے، ہائی کورٹ ہے، وہ انوالو ہے، اور اس نے آلریڈی بیان کیا ہوا ہے کہ جی اس کا نکاح صحیح ہوا، اور سیشن کورٹ میں اس کے سیشن جج صاحب کے پاس بھی بیان ہو گیا. تو میرے خیال میں جو نوٹس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. نوٹس میں ان کا یا وکیل جائے گا، جب تک ہائی کورٹ ان کو ان پرسن طلب نہیں کرتی، یعنی دعا زہرا کو اور اس کے خامند کو ان پرسن طلب نہیں کرتی، اس وقت تک ان کا یا وکیل پیش ہو جائے گا اور جا کے بتا دے گا. ہاں، اگر یہ کہا جائے انہیں کہ وہ ڈائریکشن دیں کسی ایس ایچ او کو، آئی جی کو، کہ ان کو دونوں کو پیش کیا جائے، تو پھر میں سمجھوں گا کہ وہ پھر ان کو پیش ہو کے وہاں بیان دینے پڑیں گے، ورنہ جو یہاں بیان دیے گئے ہیں وہ سفیشینٹ ہیں قانون کے مطابق. چلے ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ دعا زہرا اور اس کے ہسبینڈ کو ان پرسن طلب کر لیا سندھ ہائی کورٹ نے. اگر وہ لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور ان کے والد محترم جو کہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پروف موجود ہے کہ بچی کی عمر 18 سال سے کم ہے، تو اس وقت سندھ ہائی کورٹ کیا فیصلہ کر سکتی ہے؟ میں ظاہر اتنا سینئر قانون دان نہیں ہوں، لیکن پولیس کی سروس اور وہ ملا جلا کے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس میں مختلف، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سندھ میں قانون ہے اس میں ہے کہ جی لڑکی کی عمر 18 سال ہونی چاہیے، اور اس سے کم اگر ہوگی تو اس میں زیادہ سزا ہے. لیکن یہاں ہائی کورٹ کی کافی رولنگز ہیں جس میں 14.5 سال کی بھی، پچھلے شاید 2-3 مہینے پہلے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 14.5 سال کی لڑکی نے بھی وہ کی، اور اس کا نکاح جائز قرار دیا گیا کہ وہ بالغ ہے. تو اگر اس کے فادر پروف یہ دے دیتے ہیں کہ جی اس کی عمر 18 سال سے کم ہے، اور جس طرح کہہ رہے ہیں جی 14 سال اب کی وہ 14 سال کی ہوئی ہے، تو اس کا میرے خیال میں کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں وقوع نہیں ہوا. جو ایف آئی آر درج انہوں نے کرائی ہے وہ وہاں ضرور ہوئی ہے، لیکن لڑکی کہہ رہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، اور 22,000 روپے ٹیکسی کے بھی پے کیے گئے. وہاں سے جو ٹیکسی لے کے آئی تھی یہاں وہ پیسے پے کیے گئے. میں ان کے کوئی بیان سن رہا تھا جو سوشل میڈیا پہ ہیں. تو کیونکہ وقوع وہاں نہیں ہوا، لڑکی اغوا ہی نہیں ہوئی، تو پاکستان کی وہ شہری ہے، اپنی آزاد مرضی سے وہ آ گئی ہے، تو اس نے شادی کر لی. میرے خیال میں وہ یہ نہیں ہو سکے گا وہاں کچھ. ہاں، اگر یہ وہاں لڑکی بیان دے دے کہ جی اسے جبرن یہاں سے اغوا کر کے لے گیا کسی گاڑی میں ڈال کے، دین کاروائی ہوگی. پھر کیا کاروائی ہو سکتی ہے اس کے ہسبینڈ کے خلاف؟ اسی میں جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے نامعلوم افراد کے خلاف، لڑکی کا جو 164 کا بیان ہوگا ضابطہ فوجداری کا، اس کے تحت پھر وہ جس کا نام لے گی تو وہ سارے پکڑے جائیں گے.
سر یہ بڑی اہم بات یہاں پر میں کرنے والا ہوں کہ اگر سندھ ہائی کورٹ کہتی ہے کہ بچی کی عمر 14 سال ہے، یہ نکاح غلط ہوا ہے، اس صورت میں کیا کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اسپیشلی ظہیر احمد کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ یار یہ تو بچوں والی بات ہے. ہائی کورٹ کے کام میں مداخلت کیسے کرے گی؟ سپریم کورٹ مداخلت کر سکتی ہے اس میں، اور اس لیول تک نہیں. پھر وہی بات آتی ہے کہ ہائی کورٹ کبھی یہ نہیں کہے گی کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ غلط کیا ہے. وہ اپنی کیس تک ہے، اپنی جورسڈکشن جو ان کی ہے، ان کی ہر جو آئین ان کو دیتا ہے، اختیارات دیتا ہے، اسی میں انہوں نے رہنا ہے، انہوں نے اس سے باہر نہیں جانا ہے. پولیس کی جو انٹیروگیشن ہے وہ کتنا رول پلے کرتی ہے؟ اسپیشلی پنجاب پولیس نے جو انٹیروگیشن کی، انویسٹیگیشن کی، بچی سے بیانات لیے، اور اگر سندھ ہائی کورٹ کہتی ہے کہ یہ بیانات ٹھیک نہیں ہیں تو اس صورت میں پنجاب پولیس کی جو انٹیروگیشن ہے وہ یہاں پہ کیا رول پلے کرے گی؟ دیکھیں، پنجاب پولیس نے کوئی انٹیروگیشن نہیں کی. پنجاب پولیس نے اتنا کیا کہ سندھ والوں کے کہنے پہ اس لڑکی کو برآمد کیا اور اسے کورٹ میں پیش کر دیا گیا. یہاں کوئی مقدمہ درج تو نہیں ہوا جو وہ تفتیش کرے گی. اور دوسرا، تفتیش جو ہوتی ہے وہ تو جسٹ کلیکشن آف ایویڈنس ہوتی ہے اگر کسی کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے. اب یہاں کوئی مقدمہ درج ہی نہیں ہوا تو پولیس نے کیا تفتیش کرنی ہے، کیا انٹروگیشن کرنی ہے؟ جو عدالت میں اس کا کام یہی تھا ایس ایچ او کا، اس نے اسے پکڑا، ان کو بلایا اور ایک کورٹ میں پیش کر دیا گیا. وہاں کورٹ نے یہ بیان لیے، لڑکی نے کہا جی میں اپنی آزاد مرضی سے آئی ہوں، میں پاکستان کی شہری ہوں، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں انٹروگیشن اور تفتیش کی تو کوئی بات بنتی نہیں ہے. تو جو سب سے اہم سوال لوگ بار بار کر رہے ہیں کہ 22,000 روپیہ اس نے کیسے دیا اس ٹیکسی والے کو، ظہیر احمد نے، تو وہ کیا انٹروگیشن میں نہیں آتا؟ نہیں، یہ آج کل یار 22,000 کی کیا اہمیت ہے، ہر کوئی دے سکتا ہے. اب وہاں سے لڑکی آ رہی ہے، ڈیفینیٹلی ان کے والدین اس میں انوالو ہیں، یعنی شادی میں تو وہ سارے شامل تھے نا، ظہیر کی شادی میں. یہ تو نہیں کہ اس کے گھر والے نہیں تھے. تو 22,000 دینا کون سا مشکل کام ہے؟ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب چھپ کیوں رہے ہیں، وہ کیمرے کے آگے کیوں نہیں آ رہے، اپنے بیانات کیوں نہیں ریکارڈ کروا رہے، جیسے کہ دعا زہرا کے والد بار بار آ کر اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں. تو اس طرح جو ظہیر احمد کی فیملی ہے وہ کیوں نہیں آ رہی سامنے؟ اس لیے چھپ رہے ہیں کہ اب وہ کیا بتائیں جا کے دنیا کو ہر وقت. جیسے کہ وہ جو خاتون ہے جی، عامر لیاقت علی صاحب کی بیوی، اس کی طرح وہ ہر جگہ بیٹھ کے تو وہ نہیں بات کر سکتی. وہ ایک اچھی شریف فیملی کی لڑکی ہے، وہ آ گئی، ٹھیک ہے، اس نے کیا. جو دعا زہرا کے والد ہیں ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ 14 سال لڑکی کی عمر ہے، اور جب 14 سال لڑکی کی عمر ہوتی ہے تو وہ ولی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں اس میں. یہ بتائیں کہ ولی ہوتا کیا ہے اور اس کیس میں ولی کا کیا رول ہے؟ دیکھیں، ولی کا جو رول ہے نا، وہ اسلامی جو قانون ہے اس میں ولی کا رول ہے. ولی کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو اس بچی جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ میری بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے، میری بھانجی ہے، میں اس کا ولی ہوں، یعنی میں اس کو اس کی ساری دیکھ بھال کرتا ہوں اور میں اس کو اس کے حوالے. جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ اشارہ بھی کرواتے ہیں کہ جی فلاں بنت فلاں جو بھی ہے آپ اس کو دے رہے ہیں، تو وہ ہاں کہتے ہیں جی ہاں میں اس کے حوالے کر رہا ہوں نکاح میں باعوض اتنے حق مہر. تو اس کا کوئی ایسا سچ رول نہیں ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے جی دیکھیں، 2 گواہ موجود ہیں، نکاح ہوا ہے، نکاح ہو گیا جی، ایجاب قبول ہے، اور اس کے بعد ولیمہ ہے جو آپ اناؤنس کرتے ہو. ولیمے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اناؤنس کیا کہ شادی ہو گئی ہے. اگر اناؤنس نہیں بھی کرتے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے. تو یہ تو نہیں نکاح نہیں ہوتا. سر آخر میں 19 تاریخ کو طلب کیا سندھ ہائی کورٹ نے، اس کے علاوہ ان کے وکلا جو کہہ رہے ہیں، اس کے فادر جو کہہ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ کس طرح سے سمرائز کریں گے؟ فائنل کیا اس کیس کا ہوگا؟ کیا ڈیسیجن ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں گا، وقتی لسٹ ہے، وقتی عشق کا مزہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، ہنی مون ڈیز ہیں، یہ تو پھر وقت بتائے گا نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 کیا ہوتا ہے جی. اور یہ ایسے ہی ہے کہ جی ایک جنون چڑھا ہے، کچھ عرصے بعد وہ اتر جائے گا، پھر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، لڑائیاں ہوگی تو پھر تانے شروع ہو جائیں گے، تانے ہوں گے تو پھر وہ ظاہر ہے اپنے ماں باپ، اسے تو ماں باپ ہی نظر آئیں گے، اور پھر یہی ماں باپ قبول بھی کر لیتے ہیں. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لڑکی بھاگ کے گئی، واپس آئی، پھر وہ رو رہے ہوتے ہیں، گلے لگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو. دیکھیں، ایک بچی جس کو پالا انہوں نے 14 سال، چھوٹی سی تھی، کتنی راتیں جاگ کے گزاری ہیں اس کی ماں نے، کتنی دفعہ اس کو خود گیلی بیڈ پہ وہ سوئی، گیلے بیڈ پہ، اور اس کو اس نے خشک بیڈ پہ سلایا.
تو یہ ساری چیزیں بچے پھر جا کے ایک دم بچی ایک ایسے بندے کے ساتھ بھاگ جائے جس کا نہ فیوچر ہے. کون سی ماں یا کون سا باپ چاہتا ہے کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ شادی کر دی جائے جس کا فیوچر ہی نہیں ہے یار, جس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے کون, وہ کرتا کیا ہے. تو آج کل تو جب بھی رشتہ دیکھا جاتا ہے تو یہی دیکھا جاتا ہے نا کہ جی وہ بچہ کیا کرتا ہے, جی اس کی جاب ہے کیا, ہماری بیٹی جائے گی خوش رہے گی کیا, وہ چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزوں کے لیے تو نہیں ترسے گی. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تھینک یو.